بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستان محترم، رات میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ان کے مزار پر انوار پر حاضری کا موقع ملا، مگر وہاں جا کر بہت دکھ ہوا نظام دیکھ کر۔ خیر، میں تو کسی دوست کی دعوت پر گیا تھا اور مجھے تو وہ ساری مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا جو وہاں پہ دور دراز آنے والے بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے، محبت کرنے والے، جو عقیدت لے کر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں محبت کا اظہار کرنے کے لیے وہاں پہ وہ جو بیشتی دروازہ ہے، جنتی دروازہ جسے کہا جاتا ہے، وہاں سے گزرنے کے لیے اور بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے، فاتحہ پڑھنے کے لیے اور وہاں حاضری دے کر اپنی آپ کو خوش نصیب سمجھنا یہ سعادت مندی ہے۔ تو وہاں پہ جو نظام میں نے دیکھا کہ پنجاب پولیس کا جو رویہ مزار پر انوار پر آنے والے زائرین کے ساتھ، محبت کرنے والوں کے ساتھ پولیس کا رویہ، میں وہاں یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں نے وہاں ہال کے اندر کھڑے ہو کر دونوں طرف سے، خیر مجھے بھی 2-3 دفعہ پولیس والوں نے روکا، مگر چونکہ مجھے وہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا جو ساتھیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کے ہاتھوں کے اندر ڈنڈے ہیں، وہ جناب لوگوں کو ڈنڈے مارتے ہیں، لوگوں کو دھکے دیتے ہیں، لوگوں کو جناب تھپڑ مارتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو ہم پاکستان کے ہر ادارے کا احترام کرتے ہیں، مگر اس طرح رویہ کرنے سے ادارے خود اپنا وقار خراب کرتے ہیں۔ پولیس والے وہاں ڈیوٹی کرتے ہیں، زائرین بابا فرید کے چاہنے والے ان کے تحفظ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نہ کہ ان کو تکلیف دینے کے لیے، ان پہ ظلم و ستم اور تشدد کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ بڑا دکھ ہوا، پہلے بھی کئی دفعہ حاضری کا موقع ملا تو خیر یہ بڑا عجیب محسوس ہوا، تو میں نے کہا کہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ پاکستان کے مقتدر ادارے جو ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ایسی جو بھی درگاہ ہے یا کہیں پر بھی کوئی ایسا نظام ہوتا ہے تو یہ پولیس ہمارے تحفظ کے لیے ہے۔ اگر کسی راستے پہ ناکہ لگا کے کھڑے ہیں، اگر کسی جگہ پہ کسی بھی جگہ پہ سیکورٹی دے رہے ہیں تو یہ باقاعدہ جو ہمارے ٹیکسز ہم پے کرتے ہیں ان میں سے ان کو تنخواہ ملتی ہے، اور ظاہری بات ہے اچھے خاصا ان کا معاوضہ حکومت پاکستان کی طرف وہ سارا نظام ہے، مگر اگر ناکے پہ کھڑے ہوں، سبھی کی بات نہیں، اکثریت کے ساتھ یہ ہے کہ عوام کو پریشان کرنا یہ ان کا معیار بن چکا ہے۔ اور وہاں بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر یہ غنڈہ گردی بالکل قابل برداشت نہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ بابا فرید کے چاہنے والے بابا فرید کے مزار پر انوار پر دیوانوں جو دیوانہ وار محبت کے ساتھ آتے ہیں ان پہ لاٹھیاں مارنا، ان کو سوٹیاں مارنا، ڈنڈے مارنا، تھپڑ مارنا، دھکے دینا، کہ کیا ہے یہ انسانیت ہے؟
ان لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ یہ جناب کس طرح بابا دور دراز سے لوگ سفر کر کے اور پھر وہاں پہنچتے ہیں، وہاں 3-3 4-4 کلومیٹر دور سے چل کے آتے ہیں، اور یہ جناب جب دروازے کے قریب سے گزرتے ہیں یوں جناب گریبان سے پکڑا، یوں ایسے جیسے کوئی عادی مجرم ہوتے ہیں۔ لوگ بیچارے حیا کرتے ہیں کہ ہم بابا فرید کی چوکھٹ پہ آئے ہیں، ہم کہیں تو انہیں کیا کہیں، مگر یہ غنڈہ گردی یہ بالکل برداشت نہیں ہے۔ خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ تم کس اللہ والے کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ والے کی بارگاہ میں حاضری دینے والوں پہ کس طرح کا ان کے ساتھ تمہارا رویہ ہے، یہ انسانیت ہے۔ اس طرح تم خود اپنے وقار کو خراب کر رہے ہو۔ کئی آپ لوگوں نے اور بھی ویڈیو دیکھی ہوں گی، پولیس والوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے ڈنکے فساد، یہی وجہ ہے۔ میں وہاں پہ کھڑے ہو کر دیکھتا رہا، اور پولیس والے بلا وجہ، چلے کسی کا کوئی قصور ہے اس کو ڈانٹیں غصہ ہو جائیں، بلا وجہ اگر کسی کو نہیں یقین تو ابھی اور دن باقی ہیں، وہ جا کر دیکھ لے، اور اس دفعہ اگر موقع نہ ملے تو آئندہ اللہ زندگی دے تو پھر جا کے دیکھ لینا۔ یہ غنڈہ گردی، یہ عوام کو تنگ کرنا، یہ ان کا یہ ایک رویہ بن چکا ہے۔ لہذا بالکل یہ بات قابل برداشت نہیں۔ عوام محبت کے ساتھ جاتی ہے اور وہاں جا کر ڈنڈے کھانے کے لیے جاتی ہے، ان کے دھکے کھانے کے لیے جاتی ہے۔ اور مجھے خود جو ہے میرے ساتھی جو میرے ساتھ تھے انہوں نے مجھے کہا، اور واللہ باللہ میں بالکل اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا جی ہم تھوڑا سا اس طرف کھڑے ہو جائیں، یہاں پہ پولیس والے آ کر کہیں لا علمی کے اندر، کیونکہ جب وہ دوڑ کر آتے ڈنڈا لے کر ان کو ایک خمار ہوتا ہے کہ ہمارے وجود پہ وردی ہے، یہ وردی جناب بدماشی کا لائسنس مل جاتا ہے، حالانکہ یہ بڑا مقدس شعبہ ہے عوام کی رعایا کی خدمت کرنا، مگر کچھ ایسے بدتمیز بد نسل جو جناب وردی کو وہ جناب اپنی طاقت سمجھ لیتے ہیں۔ مجھے کہا جی ہم تھوڑا سائڈ پہ ہو جائیں کہیں جناب، میں نے کہا میں پہلے ہی ہم سائڈ پہ کھڑے ہیں، کہا جی لا علمی میں کہیں پھر یہ نہ ہو کہ آپ میرے ساتھ بھی آئے ہو اور پھر بھی آپ کے ساتھ یہ رویہ ہوا۔ میں نے کہا مجھے کیوں کو مارے گا، مجھے کوئی ڈنڈا تھپڑ دھکا کیوں مارے گا، میں کسی کے باپ کا کھا کے بڑا ہوا ہوں۔ تو لہٰذا یہ اداروں کا احترام ہماری نظر میں بہت ہے، مگر یہ رویہ دیکھ کر مجھے بالکل اچھا نہیں لگا، بڑا افسوس ہوا ہے۔ ہم ملک پاکستان کی ہر ادارے کا احترام کرتے تھے، ہیں اور کرتے رہیں گے، مگر اگر خود کسی نے اپنے وقار کو خراب کیا تو وہ خود ذمہ دار ہے۔ اگر کسی جگہ پہ عوام میں کوئی غلط بھی کرتا ہے تو آپ سیکورٹی دے رہے ہو، آپ کا حق ہے آپ محبت کے ساتھ اسے سمجھائیں کہ نہیں بھائی ہم آپ کے لیے کھڑے ہیں، اور الٹا آپ ڈنڈے مار رہے ہو، اور بلا وجہ اگر 100 200 500 بندے کو ڈنڈے لگتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے بے قصور ہے، کوئی 8 10 15 قصوروار بھی ہوں گے، مگر اکثریت کے ساتھ لوگوں کو بے قصور، اور جو بیچارہ 5 کلومیٹر دور قطار میں لگ کے بیشتی دروازے کے بالکل جنتی دروازے کے قریب آتا ہے تو اسے جناب یوں ایسے گریبان سے پکڑ کر دھکا مار کر تھپڑ مار کے اسے جو ہے وہ جناب دروازے سے کراس کروایا جاتا ہے۔ ہر ایک لمحے کے لیے زیادہ سے زیادہ وہ جگہ سے گزرتے ہوئے 10 سیکنڈ لگتے ہیں۔ بھائی جو بیچارہ 5 گھنٹے سفر کر کے آیا ہے، قطار کے اندر لگا دھکے کھا کھا کے پہنچا، تم اتنے ظالم ہو گئے کہ صرف 10 سیکنڈ اسے آرام کے ساتھ بیشتی دروازہ بھی کراس نہیں کرنے دے رہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ لہٰذا یہ کنٹرول کرو، ورنہ عوام کی نظروں میں تمہارا جو محبت ہے، جو تمہارا پیار ہے، جو تمہاری ایک لگن ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ وردی کو یہ پاکستان کی وجہ سے تمہیں وردی ملی ہے اور عوام کی خدمت کرنے کے لیے وردی ملی ہے، اور اس وردی کو بدماشی کا لائسنس مت سمجھو کہ جناب یہ وردی ہمارے وجود پہ ہے، یہ وردیوں والے بڑے آئے بڑے چلے گئے،
یہ وردی ہمیشہ نہیں رہنی. اچھے انسان بن کے اپنی ڈیوٹی کو سار انجام دو. ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے پاک فوج کی محبت کا بھی نعرہ لگاتے ہیں, پنجاب پولیس کی محبت کا بھی نعرہ لگاتے ہیں, اور ہر ملک پاکستان کے ادارے کا نعرہ لگاتے ہیں, کیونکہ ہم پاکستانی ہیں, ہمیں پاکستان سے پیار ہے. مگر یہ تو کوئی رویہ نہیں. مجھے رات دیکھ کر انتہائی دکھ ہوا, حالانکہ واللہ باللہ مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی, مگر اس کے باوجود لوگوں کا حال دیکھ کر, لوگوں کو جناب دھکے دے رہے ہیں, لوگوں کو تھپڑ مارے بلا وجہ مار رہے ہیں, لوگوں کو ڈنڈے مار رہے ہیں, وہ بیچارے اس لیے کہ ہم بابا حضور کی بارگاہ میں آئے, ہم ان ظالموں کو کیا کہیں. اور کئی بیچارے بوکھڑ ہوتے ہیں, وہ سامنے بھی ہو جاتے ہیں. تو لہذا اپنی عزت خود کروانا سیکھو, اس سے پہلے کہ عوام تمہیں بدماشوں سے بھی زیادہ غنڈہ سمجھنا شروع کر دے. ہم ملک پاکستان کے ہر ادارے کا احترام کرتے ہیں, مگر کچھ وہ ہیں جو اداروں کے اندر چھپے ہوئے, جو جناب اداروں کے نام پر دھبا ہوتے ہیں. ایسے لوگوں سے یا تو ادارہ نجات دلائے, یا ادارہ ان کی تربیت ایسی کرے کہ نہیں بھائی, جس مشن پر آپ کھڑے ہو آپ کا یہ کام نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں کے اندر انسانیت کے حقوق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج